अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे सबक का कौन सा दिन है? नौवां दिन है। कौन सा दिन है? नौवां दिन है और 10 जुलाई है। 10 जुलाई है जी। सबसे पहले कुरान मजीद हम पढ़ेंगे सूरतुल माऊन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल माऊन मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अल्लज़ीना हुम युराऊन। वयमनऊनल माऊन। सूरतुल माऊन मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन।
फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अन पर गुन्ना करे, अन सलातिहिम साहून। अल्लज़ीना हुम युराऊन। अल्लज़ीना हुम युराऊन। वयमनऊनल माऊन। सूरतुल माऊन मक्किया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अल्लज़ीना हुम युराऊन। वयमनऊनल माऊन। अगला सबक है अहादीस नबविया। तो आज हम हदीस पढ़ेंगे। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मअरूफिन सदक़ह। कुल्लु मअरूफिन सदक़ह। कुल्लु मअरूफिन सदक़ह। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मअरूफिन सदक़ह। कुल्लु मअरूफिन सदक़ह। कुल्लु मअरूफिन सदक़ह। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मअरूफिन सदक़ह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु हर। कुल्लु माना होता है हर, तमाम, सब, ये सारे इसके तर्जुमे होते हैं। मअरूफिन नेक काम। मअरूफिन
صدقۃن صدقہ ہے، صدقۃن یعنی ہر نیک کام، ہر صدقہ ہے، ہر نیک کام کیا ہے؟ صدقہ ہے، ہر نیک کام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نیکی، ہر نیک کام، ہر نیکی صدقۃن صدقہ ہے، یعنی کہ معروف، اب یہ یہاں پر حدیث مبارکہ سمجھیں، معروف سے مراد وہ کام ہوتا ہے جس کو دین اسلام نے، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھا سمجھا ہو۔ معروف معنی ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا، آپ کو کہتے ہیں جی اپنا تعارف کروائیں، اپنا تعارف، تعارف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی پہچان کرائیں، اپنی پہچان کروائیں، تو اسی سے یہ معروف ہے۔ تو معروف سے مراد یعنی جو جانی پہچانی چیزیں ہیں، جو جانی پہچانی، تو اب وہ جانی پہچانی چیزیں کون سی ہوں گی؟ جس کو شریعت نے، دین نے، اللہ نے، اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جانا ہے، پہچانا ہے، ہمیں بتلایا ہے۔ تو ہر نیکی صدقۃن کیا ہے؟ صدقہ ہے، یعنی کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی آپ کرتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی کیا ہے؟ آپ بڑی سے بڑی نیکی کرتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے۔ تو کوئی بھی کسی بھی نیکی کو انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتے ہیں وہ کریں۔ جیسا کہ جب آپس میں آپ ملتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جب بھی آپس میں ملیں سلام کرنا چاہیے۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ کو کانٹا کوئی نظر آیا ہے، آپ کو راستے کے اندر کوئی پتھر نظر آ گیا ہے، راستے کے اندر آپ کو جو ہے اینٹ نظر آ گئی ہے، راستے کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نظر آ گئی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کوئی بندہ بھی آئے گا، اس کو ٹھوکر لگے گی اور وہ گر سکتا ہے، چوٹ لگ سکتی ہے، یا کیل ہے، ٹھیک ہے، کیل پڑی ہوئی ہے، اب پتہ ہے آپ کو کہ کوئی آئے گا اس کے پاؤں میں بھی چبھ سکتی ہے، یا کوئی گاڑی والا جائے گا، موٹر سائیکل والا جائے گا، اس کی ٹائر کے اندر لگ کر اس کا ٹائر پنکچر ہو سکتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی انسان کو کرتے رہنا چاہیے، یہ صدقہ ہے، ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے، یہ ضائع نہیں جاتا انسان کا، یہ گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اس نے اللہ کی راہ میں کیا کیا ہے؟ خرچ کیا، یہ صدقہ ہے۔ تو اس لیے کسی بھی نیکی کو، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے، چھوٹے سے، کیونکہ ہم اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نظر کے اندر وہ چھوٹا عمل نہیں ہوتا، ہماری نظر میں وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ وہی چھوٹا عمل جس کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی نظر میں اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ انسان کی کامیابی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس ایک چھوٹی سی جو نیکی وہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اس چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو جنت کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی نیکی کا کام ہے اس کو معمولی نہیں سمجھنا، اس کو معمولی یہ حدیثیں جو ہم پڑھتے ہیں اس کو یاد بھی کرنا ہوتی ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو اب جب آپ باہر جائیں گے تو کیا ہے، راستے کے اندر کوئی چیز بھی نظر آئے اس کو سائیڈ میں کر دینا ہے، یہ نہیں ہے کہ خود کھیلنے لگ جاؤ تو وہاں پر اینٹیں رکھ دی تھی، بس کھیل کے چلے گئے تو اینٹیں ادھر ہی چھوڑ دی، نہیں، اس پتھر کو، اینٹ کو سائیڈ میں کر کے جاؤ۔ تو جب کوئی بھی چیز ایسی ہے وہ آپ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کریں گے، اللہ رب العالمین اس چھوٹی نیکی کی وجہ سے پھر انسان کو بڑی نیکی کی بھی توفیق دیتے ہیں، بڑی نیکی کی بھی توفیق۔ جب انسان چھوٹی نیکی ہی نہیں کرتا، اس کو حقیر سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر بڑی نیکی کی بھی توفیق نہیں دیتے۔ جی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ 5 مرتبہ پڑھیں، ہر نیکی صدقہ ہے۔ جی اچھا جی، صدقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سچ بولنا۔ صدقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟
آپ نے پڑھا تھا نا علیکم بالصدقی، علیکم بالصدقی، سچائی کو اختیار کرو، اسی سے یہ صدقہ، صدقہ کا لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو نیکی کر رہا ہے یہ واقعی سچی میں نیکی کر رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ صدقہ کو صدقہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ آپ نے سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ وہ نیکی کی ہے، وہ روپیہ آپ نے خرچ کیا اخلاص کے ساتھ خرچ کیا ہے، کسی کی آپ نے مدد کی ہے اخلاص کے ساتھ آپ نے مدد کی ہے، راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹایا ہے، سائڈ میں کیا ہے، وہ آپ نے سچے دل کے ساتھ کیا ہے۔ تو صدقہ اسی وجہ سے اس کو صدقہ کہا جا رہا ہے کہ آپ دل سے تصدیق کر کے، آپ اس کو سچا مان کر کے مجھے اللہ تعالیٰ نے اس پر اجر دینا ہے، ثواب دینا ہے، اس لیے آپ نے وہ نیکی کا کام کیا ہے۔ اگلا سبق دعا پڑھیں گے آج ہم مسجد سے نکلنے کی دعا، مسجد سے کل ہم نے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھی تھی اللہم افتح لی ابواب رحمتک، آج دعا پڑھ رہے ہیں مسجد سے باہر نکلنے کی۔ مسجد سے جب مسجد سے باہر نکلنے لگیں گے اس وقت آپ نے پہلے بایاں پاؤں باہر کرنا ہے۔ پہلے کون سا پاؤں باہر کرنا ہے؟ بایاں پاؤں، الٹا پاؤں جو ہے آپ نے وہ باہر نکالنا ہے، پھر دایاں پاؤں، اور یہ دعا پڑھنی ہے اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک۔ یعنی جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل کا، کیونکہ جب مسجد میں داخل ہوئے تھے آپ نے اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے اب آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھولے، آپ نے نماز پڑھی، ذکر و اذکار کیا، آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی، دیگر نیکیاں کر لی، اب باہر جا رہے ہیں، اب آپ نے فضل تلاش کرنا ہے۔ اللہ کا کیا تلاش کرنا ہے؟ فضل تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ دکاندار ہے تو دکان پہ وہ جائے گا، کاروبار کرے گا، تو یہ فضل تلاش کرنے جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں من فضلک، تیرے فضل کا، من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک۔ آگے اگلا سبق، جی اگلا سبق ہے ہمارا سوال و جواب، سوال و جی پہلا سوال یہ ہے شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک یہ اچھی طرح آپ نے سمجھنا ہے، اس سوال کو آپ نے سمجھنا ہے، جب آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے آپ کو جواب خود بخود یاد ہو جائے گا۔ شرک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لغوی معنی ہوتا ہے شراکت، شراکت اردو میں یہ لفظ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، استعمال بھی کیا ہوگا۔ شراکت کا معنی ہوتا ہے ساجی، شریک ہونا، یعنی دو ساتھی جو ہو جاتے ہیں نا، ساتھ ہو جاتے ہیں، شراکت داری اس کو کہتے ہیں۔ تو شرک کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی عبادات میں کسی اور کو شریک کرنا یا شریک سمجھنا۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات یا پھر کیا ہے عبادات میں سے کسی اور کو شریک کرنا یا اس میں شریک سمجھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یا شریک سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا یا شریک سمجھنا، ٹھیک ہے؟ یا اللہ تعالیٰ کی عبادات میں شریک کرنا یا شریک سمجھنا۔ پیچھے آپ نے یہ پڑھ لیا تھا، توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات میں یہی چیز تھی۔ توحید الوہیت کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ عبادات میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا،
عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ خالص کس کے لیے کرنی؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں ماننا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں مانیں گے تو وہ توحید الوہیت ہو جائے گی، اور اگر آپ شریک مان لیں گے تو وہ کیا بن جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ اور شرک کون سا ہوگا؟ شرک فی العبادہ، عبادت کے اندر وہ شریک ٹھہرانا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح آپ نے رب ماننا ہے، مالک ماننا، خالق ماننا، اس چیز کو بھی پڑھا تھا۔ تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کو اکیلا خالق مالک مانیں گے تو کیا ہوگا؟ توحید ربوبیت۔ اور اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو خالق مان لیں، کسی اور کو مالک مان لے، کسی اور کو شریک مان لے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ شرک بن جائے گا۔ وہ کیا بن جائے گا؟ شرک بن جائے گا۔ شرک پھر ربوبیت میں شرک۔ اور اسی طرح جو ہے صفات کے اندر، اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے جو نام تھے، نام کتنے ہیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اس میں اگر آپ اکیلا مانتے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہیں مانتے، تو پھر یہ کیا ہو جائے گی؟ توحید اسماء و صفات۔ اور اگر آپ کسی کو ساتھ مان لیتے ہیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ شرک بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی عبادات میں کسی اور کو شریک کرنا یا شریک سمجھنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ شرک۔ کیا کہلاتا ہے؟ شرک کہلاتا ہے۔ جی اگلا سوال، عبادت میں شریک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ عبادت میں شریک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو ہم اللہ تعالیٰ کی پڑھا نا ہم نے پچھلے سوال کے اندر، ٹھیک ہے؟ اب اس کو سمجھیں کہ ہم نے ادھر یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی شریک نہیں ٹھہرانا، شریک نہیں سمجھنا۔ اب اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کرتا ہے تو شریک کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ شریک کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے قیام کرنا۔ قیام کس کو کہتے ہیں؟ یہ جیسے ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کر، اس کو قیام کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے قیام کرنا، رکوع کرنا، یہ رکوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سجدہ کرنا، طواف کرنا، جو حاجی اور عمرہ کرنے والے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، دعا کرنا، پکارنا، ٹھیک ہے؟ مشکل کے اندر کسی کو آواز لگانا، پکارنا مدد کے لیے، یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ عبادات میں شریک ٹھہرانا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر آپ کسی اور کے لیے قیام کر رہے ہیں، کسی اور کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے آپ کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کر، جس طرح نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے رکوع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، آپ جھک رہے ہیں، اپنی پیشانی کو نیچے لگا رہے ہیں، گھٹنوں کو نیچے لگا رہے ہیں، ہاتھ کو نیچے لگا رہے ہیں، یا پھر آپ کسی قبر کا یا کسی جگہ کا، کسی مزار کا ہے، کسی بھی جگہ کا آپ طواف کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ آپ کیا لگا رہے ہیں؟ چکر۔ طواف مانا ہوتا ہے چکر لگانا، چکر آپ لگا رہے ہیں یا دعا کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ، تو یہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، یہ جو پچھلا سوال ہم نے پڑھا اسی کو میں نے آگے کھول کر آگے بیان کیا تاکہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ جی اگلا دوسرا لفظ ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کرنا، ٹھیک ہے؟ شرک کا مطلب کیا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی عبادات میں کسی اور کو شریک کرنا یا شریک سمجھنا۔ تو دوسرا لفظ تھا صفات۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کسی اور میں ماننا، جیسے غیب کا علم کسی اور کے لیے ماننا۔ اب غیب کا علم کون رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا، اس کو نہیں پتہ کہ ابھی کیا ہونے والا ہے۔ پہلے بھی آپ کو میں نے یہ چیز بتلائی تھی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا، کسی کو نہیں پتہ کہ کیا ہونے والا ہے، ابھی اگلے پل کیا میرے ساتھ ہونے والا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں پتہ، کسی کو کچھ بھی نہیں پتہ۔ تو اس لیے کسی کو کچھ بھی نہیں پتہ، اگر کوئی بندہ یہ صفت کسی اور میں مانتا ہے
کسی اور کے اندر مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، اس کو بھی علم ہے، وہ بھی جانتا ہے مستقبل کے بارے میں، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے یہ جانتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں آپ نے کسی اور کو کیا نام ہے شریک کر لیا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کا علم، اللہ تعالیٰ کا جاننا اور ہمارے جاننے میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم جانتے ہیں کتنا جو اس کمرے کے اندر ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے ہمیں نہیں پتہ، دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، کون کھیل رہا ہے، کون آپس میں کیا کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہمیں پتہ۔ ہمیں صرف اس کمرے کے اندر جو ایک دوسرے کو ہم دیکھ رہے ہیں، اچھا ہم کتنا جانتے ہیں؟ جو دیکھ رہے ہیں کسی کو تو جانتے ہیں۔ ابھی میں شرارت کرتے ہوئے کسی کو دیکھ رہا ہوں تو سمجھو اس کے بارے میں اتنا ہی جان رہا ہوں، اس کے علاوہ میں نہیں جان رہا۔ جس کی طرف میری نظر نہیں ہوگی وہ شرارت کر رہا ہے، مجھے نہیں پتہ لگا۔ تو میرا جو جاننا ہے، انسان کا جو جاننا ہے وہ انتہائی کیا ہوتا ہے؟ ناقص ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ انتہائی ناقص ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اس کی معلومات بہت کم ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ناقص نہیں ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ پتے کتنے گرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، کون سے درخت سے کتنے پتے جھڑے ہمیں نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ہم نے زمین کے اندر جو دانے ڈالے ہیں وہ کتنے دانے اگیں گے یا ڈالے گئے اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ کسان یوں آتا ہے پھینک دیتا ہے، نہیں گنتا کتنے دانے میں لے کر آئے، اس کو نہیں پتہ ہے، انتہائی کم ہوتا ہے، وہ اس کو بھی نہیں گن پاتا، اللہ رب العالمین کو پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، جو خشک ہے، جو تر ہے، کچھ بھی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں ہر چیز کو جانتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اگر وہ کسی اور کے اندر ماننے بندہ کہ اللہ تعالیٰ جس طرح جانتا ہے وہ بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جس طرح قدرت ہے، طاقت ہے، اس طرح اس بندے کی بھی طاقت ہے، جس طرح اللہ رب العالمین اولاد دیتا ہے فلاں بھی اولاد دے دیتا ہے، اللہ روزی دیتا ہے وہ بھی روزی دیتا ہے، اللہ زندہ کرتا ہے وہ بھی زندہ کرتا ہے، اللہ مارتا ہے وہ بھی مارتا ہے۔ تو یہ آ جائے گا شرک فی الصفات۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک فی الصفات، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں آپ نے کسی اور کو شریک ٹھہرا دیا۔ جی اگلا لفظ ہم نے اس تعریف کے اندر یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اولاد ماننا۔ جیسے کہ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کیا کہا؟ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور آج کچھ مسلمان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے نور میں سے نور ہیں، نور من نور اللہ۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اولاد ماننا، اللہ تعالیٰ کی اولاد کوئی بھی نہیں ہے۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ نے نہ اولاد بنائی ہے نہ ہی اللہ تعالیٰ نے بیوی بنائی ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی کیا ہے؟ بیوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اولاد ماننا یا اللہ تعالیٰ کی بیوی ماننا، اللہ تعالیٰ کی بیوی ماننا، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرانا ہے۔ جی اگلا سوال، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک۔ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے، کائنات کا سب سے بدترین اور سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک۔ تو جو بندہ شرک کرتا ہے وہ سب سے بڑے گناہ کا مرتکب ہے، اور اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے، تو اس لیے شرک نہیں کرنا۔ جی اگلا سوال، قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر ہے؟ ہاں جی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ قرآن مجید میں کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ جی اگلا سوال، قرآن مجید میں کس واقعے کو بہترین واقعہ کہا گیا ہے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ، جو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف کے اندر بیان کیا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص،
سب سے بہترین واقعہ کون سا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا۔ قرآن مجید کا ایک حرف اگر ہم پڑھیں، قرآن مجید کا ایک حرف اگر ہم پڑھیں تو ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ اگر آپ پڑھتے ہیں الف لام میم، کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 30۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، یہ 3 حرف ہیں، الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم۔ آپ نے سورۃ الماعون پڑھی، ذرا آپ گھر پر جا کے گننا نہ کہ کتنے حروف ہیں اس کے اندر، اور ہر حرف پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نیکی دی آپ کو، اور آپ سستی کرتے ہیں پڑھنے میں، یاد کرنے میں۔ تو یہ قرآن مجید کو یاد کیا کریں، پڑھا کریں، ایک حرف آپ پڑھیں گے کتنی نیکی ملیں گی؟ 10 نیکیاں ملیں گی۔ اگلا سوال، وہ کون سی صورت ہے جس کو ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 پاروں کا اجر ملتا ہے؟ سورۃ الاخلاص۔ قل هو اللہ احد، جو بندہ پوری ایک مرتبہ پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے 10 پاروں کا ثواب دینا ہے۔ جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس کو کتنا؟ پورے قرآن کا ثواب مل گیا، پورے قرآن مجید کا ثواب مل گیا۔ قرآن مجید میں کتنے انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ ہے؟ 25۔ کتنے انبیاء کا ذکر ہے؟ کتنے نبیوں کا ذکر ہے؟ کتنے نبیوں کا ذکر ہے؟ کتنے نبیوں کا ذکر ہے؟ 25۔ اولو العزم پیغمبر کون کون سے ہیں؟ اولو العزم کہتے ہیں وہ نبی، وہ اللہ کے پیغمبر جو پختہ ارادے والے تھے، پختہ ہیں، مضبوط ارادے والے۔ قوم نے بڑا پریشان کیا ان کو، ان کی قوموں نے ان کو بڑا پریشان کیا، بڑا تنگ کیا ہیں، تو یہ اولو العزم پیغمبر تھے، اپنے ارادے پر پختہ رہے، ہٹے نہیں پیچھے۔ وہ کون سے؟ پہلے سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام پہلے کون سے؟ سیدنا۔ دوسرے کون سے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم۔ تیسرے نبی ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ چوتھے نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں نبی ہمارے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ خاموشی سے سنیں، 5 پیغمبر اولو العزم ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب نبی علیہ السلام کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ جو بندہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا، آپ نے کہا وہ بخیل ہے، وہ کنجوس انسان ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو کنجوس تو نہیں ہونا، تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی، اگلا سوال، شعب ابی طالب کی قید کب شروع ہوئی؟ یعنی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ادھر سنیں، یہ سوال سمجھنے والا، یہ پورا ایک واقعہ ہے، صرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا، قوم والوں کو دعوت دینا شروع کی، قوم والوں نے بات آپ کی نہیں مانی، اور حتیٰ کہ پھر آپ کو اتنا پریشان کیا، اتنا تنگ کیا۔ ایک گھاٹی تھی، ایک وادی تھی جس کو شعب ابی طالب کہتے ہیں۔ شعب مانا ہوتا ہے گھاٹی، ٹھیک ہے، ابو طالب کی گھاٹی، شعب ابی طالب ایک گھاٹی تھی، وہاں پر ان کو محصور کر دیا، بند کر دیا، اور ان کا سوشل بائیکاٹ ہو گیا۔ سوشل، نہ کھانے کو کچھ دینا، نہ پینے کو کچھ دینا، نہ کوئی ان کے پاس مل سکتا تھا۔ اب ان کو نہ کھانے کو کچھ ملتا ہے، نہ پینے کو کچھ مل رہا ہے، وہاں پر یہ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں شعب ابی طالب۔ تو شعب ابی طالب کی قید کب شروع ہوئی تھی؟ نبوت کے 7ویں سال، نبوت کے 7ویں سال شعب ابی طالب کی قید شروع ہوئی تھی۔ شعب ابی طالب کی قید 7ویں سال شروع ہوئی۔ جی، اگلا سوال اسی سے متعلق ہے، شعب ابی طالب میں کیا کیا مشکلات دیکھی وہ میں نے آپ کو بتا بھی دیا، یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے۔ مکمل سوشل بائیکاٹ کیا گیا، ان کو کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ملتا تھا، اور آپ علیہ السلام اور آپ کے جو ساتھی تھے وہ پتے اور چمڑے کھا کر گزارا کرتے تھے، پتے اور چمڑے کھا کر کیا تھے؟ گزارا کیا کرتے تھے۔ جی، اگلا، سب سے پہلے مبلغ
صحابی یعنی مبلغ کہتے ہیں تبلیغ کرنے والے، اللہ کا پیغام پہنچانے والے۔ صحابی رسول کون تھے جو مکہ سے باہر تبلیغ کے لیے گئے تھے؟ مصعب بن عمیر۔ کون تھے؟ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نام کہے پڑھیں شاباش، مصعب بن عمیر۔ کیا نام ہے؟ مصعب بن عمیر، مصعب بن عمیر۔ جی اگلا سبق ہے ہمارا ادب اور اخلاق، ادب اور اب ادب سیکھ رہے ہو نا، اس کو اپناؤ بھی۔ جی والدین کا ادب و احترام کیسے ہوگا، یعنی ہم والدین کا ادب و احترام کیسے کریں گے، اس چیز کو سمجھیں۔ ہم نے اپنی امی کا، اپنے ابو کا ادب احترام کیسے کرنا ہے، وہ چند چیزیں یہاں پر آپ کو سمجھائی جائیں گی، تو یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہے۔ اگر آپ اس کے الٹ کر رہے ہیں تو پھر سمجھ لو آپ اپنے ابو امی کا ادب و احترام نہیں کرتے، آپ ان کا ادب و احترام۔ پہلی چیز، گناہ کے سوا، معصیت کہتے ہیں گناہ کو، گناہ کے سوا دیگر چیزوں میں ان کا حکم ماننا، یعنی جب تک اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کا والدین حکم نہیں دیتے نا، آپ نے ان کی بات ماننی، چاہے وہ کتنا مشکل ترین کام کے، کتنا مشکل ترین کام کے دیں، ان کی بات ماننی، ان کی بات ماننی ہے آپ نے، ان کی بات کو ٹالنا نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے خلاف کوئی حکم دے رہے ہیں ہمیں معصیت کا، گناہ کا، نافرمانی کا، تو پھر جو ہے ان کے اندر ہم نے والدین کا حکم نہیں ماننا۔ جیسے والدین کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کا انکار کر دو، آپ نے وہاں پر بات نہیں مانی۔ والدین کہیں تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناؤ، نہیں بات مانی۔ والدین کہیں جی جاؤ قبر پہ جا کے نذرانہ چڑھا کر آؤ، والدین کی یہ بات نہیں ماننی۔ والدین کہیں کہ جی تم کفر والا کام کرو، نہیں ماننی۔ یعنی جو معصیت والے، گناہ والے کام ہیں اس میں ان کی بات نہیں ماننی، اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں سب میں ان کا حکم ماننا، سب میں ان کا۔ ٹھیک ہے، اگلا ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی کیا کرنی ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے سچ سچ بتائیں گے۔ ابھی کیوں؟ میں نے سوال ہی نہیں کیا ابھی تو۔ کون کون اپنے ابو یا امی کے پاؤں دباتا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا، بابا جی صحیح بول رہے ہیں؟ نہیں۔ تو دادا ابو کے بھی دبایا کرو نا۔ نہیں، اب تم نے دبانا ہے، سمجھ آ گئی؟ تو ان کی خدمت کرنی ہے۔ خدمت میں کیا چیز آتی ہے؟ آپ جو ہے ان کو پانی لا کر دے دیں، ان کو کھانا لا کر دے دیں۔ پانی لا کے دیتا ہوں، بس ٹھیک ہے، اب سنیں، ابھی تک سبق سنیں بس، ٹھیک ہے۔ کبھی آپ ان کو پانی لا کر دے دیں، کبھی آپ ان کو کھانا لا کر دے دیں، تکیہ چاہیے تکیہ لا کر آپ ان کو دے دیں۔ اگر وہ کوئی چیز آپ کو کام کہتے ہیں وہ کام کریں تو ان کی کیا کرنی ہے؟ آپ نے خدمت کرنی ہے۔ ان کی کیا کرنی ہے؟ آپ نے خدمت کرنی ہے والدین کی۔ والدین کی کیا کرنی ہے؟ خدمت کرنی ہے۔ دوسرا یہ ادب و احترام ہوگا اگر آپ خدمت کریں گے تو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ انہیں سہارا دینا ہے، انہیں سہارا دینا ہے۔ انہیں کیا دینا ہے؟ سہارا دینے کا مطلب کیا ہے کہ آپ بڑے ہو گئے ہیں، اب آپ کے والدین وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب وہ کما نہیں سکتے یا کام نہیں کر سکتے، تو آپ کام کرو، یا جو کام وہ دیکھتے ہو کہ اب وہ نہیں کر سکتے وہ تمہیں کرنا چاہیے، ان کا سہارا بنو۔ ان کا کیا بنو؟ سہارا بنو۔ اگلی چیز، ان کی حاجات، ان کی جو ضروریات ہیں، ان کی جو حاجات اور ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ ان کی حاجات کو، ان کی ضروریات کو کیا کرنا ہے؟ ان کو دوائی کی ضرورت ہے، دوائی لا کے دو، ہے ان کو باہر سے کوئی چلا کر دینا وہ لا کے دو، گھر سے کوئی چیز لا کے دینی وہ لا کے دو، کپڑوں کی ضرورت ہے کپڑے دو، تو ان کی جو حاجات ہے وہ پوری کرنا، یہ حق ہے۔ کیوں؟ ابھی ہمیں کون کپڑے پہنا رہا ہے؟ جب آپ کو وہ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک وہ آپ کو سب کچھ آپ کی ضرورت پوری کرتے ہیں، تو اب آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کی ضرورتوں کو بھی کیا کرو؟ پورا کرو۔ اگلا جی،
ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے. ان کے لیے کیا کرنی ہے؟ دعا بھی کرنی ہے اپنے والدین کے لیے. جب بھی اپنے لیے دعا کریں اپنے والدین کے لیے بھی دعا کریں. جب اپنے لیے دعا کریں تو اپنے والدین کے لیے. زندہ ہیں جب بھی اور جب فوت ہو جائیں تو اس وقت زیادہ کرنی ہے. جب فوت ہو جائیں تو اس وقت کیا کرنی ہے؟ زیادہ دعا کرنی ہے، کیونکہ وہ ہماری دعا کے محتاج ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فوت ہونے کے بعد بندے کو ایک مقام، ایک درجہ دے دیتے ہیں. پھر کچھ دنوں کے بعد اس کا درجہ چینج کیا جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے اب آپ کا مقام وہ ہے اونچا. وہ کہتا ہے اللہ میں تو دنیا سے آ چکا ہوں، میں تو اب کوئی نیکی نہیں کرتا، تو اب کیسے میرے درجے بلند ہو رہے ہیں، میرے درجے کیسے بلند ہو رہے ہیں. تو کیا حدیث کے اندر آتا ہے استغفار مرضک، کہ تمہاری اولاد جو ہے وہ تمہارے لیے استغفار کرتی ہے، دعا کرتی ہے، وہ تمہارے لیے معافی مانگتی ہے، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں اور تمہارے درجے کو کیا کر دیتا ہوں؟ بلند کر دیتا ہوں. تو اس لیے زندگی میں بھی دعا کرنی ہے اور مرنے کے بعد بھی دعا کرنی ہے. جی اگلی چیز، ان کے ساتھ ادب سے بات کرنی ہے. ان کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ ادب سے بات کرنی ہے. کس سے بات کرنی ہے؟ ادب سے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور انہیں اف تک نہیں کہنا. جیسے والدین ڈانٹتے نا، ہم کہتے ہیں افسوس، اف آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. ہم یہ اف جو کہتے ہیں نا اپنی زبان سے، اف بھی نہیں کہنا. فلا تقل لهما اف، اللہ کہتے ہیں تمہیں اف نہیں کہنا چاہیے. ولا تنہرهما، اور ان کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے. اور یہ جو آپ ان کے ساتھ اف کہیں گے یہ ادنا درجے کی زبانی گستاخی آپ کر رہے ہیں ان کے ساتھ. جی اگلا ان سے مسکرا کر بات کرنا ہے. ان سے جب بات کرنی ہے تو کیا کرنا ہے؟ مسکرا کر ان سے بات کرنی ہے. یہ نہیں ہے منہ چڑھایا ہوا ہے، والدین سے منہ چڑھا کر بات کر رہے ہیں، وہ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اس کا تو منہ بنا ہوا ہے، اس سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس سے نہیں کرنا. جی آگے، اپنی آواز کو والدین کی آواز سے بلند نہ کریں. اپنی آواز کو والدین کی آواز سے بلند نہ کریں. یعنی ہمیشہ اپنی آواز نیچے رکھنی ہے، والدین کی آواز بلند ہونی چاہیے. اگر آپ کی آواز والدین کی آواز سے بلند ہو گئی تو آپ نے ان کا ادب و احترام نہیں کیا بلکہ ان کی گستاخی کر دی ہے. جی آگے، والدین کی بات بالکل دھیان سے سننی ہے، توجہ سے. جب وہ بات سمجھا رہے ہوتے ہیں نا، بونگوں کی طرح ہم سائڈوں میں دیکھتے ہیں، ابھی جیسے آپ کر رہے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے. کل بھی آپ کو میں نے سمجھایا تھا، جب والدین بات سمجھا رہے ہوں، کوئی بات کر رہے ہوں، کوئی آپ کو کہہ رہے ہوں تو آپ نے دھیان سے سنا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ دھیان سے سنتے نہیں ہیں. ابو نے کہا تھا جاؤ بازار سے یہ چیز لے کر آؤ، دکان سے پیسے پکڑا دیے، کہا کچھ تھا لے کر کچھ اور آ گیا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا آپ نے کیا کہا. وہ کیا ہے؟ ہم نے بات دھیان سے نہیں سنی. تو بات دھیان سے سننی ہے. والدین کی بات درمیان میں نہ کاٹیں. جب بات کر رہے ہو نا والدین، درمیان میں ان کو چپ نہیں کرانا، ان کو پوری بات کرنے دیں. وہ گھنٹے بات کر رہے ہیں، گھنٹہ کرنے دیں. 2 گھنٹے بات کرتے ہیں، کرنے دیں. آپ نے درمیان میں بات نہیں کاٹی. اب جیسے ابھی آپ نے تھوڑا سا میں نے پوچھا، کسی نے خدمت کی، آپ نے سب نے بات کاٹ دی. یہ جو کہنا ہوتا ہے نا، یہ بات کاٹنا ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ بات کاٹنا ہوتا ہے. کچھ نہیں کہتے، خاموشی سے سنتے چلے جاتے ہیں، خاموشی سے سنتے چلے جاتے ہیں. تو والدین کی بات درمیان میں نہ کاٹیں. جی اگلا، والدین کو نام سے بھی نہیں پکارنا. والدین کو ان کو کیا کہنا ہے؟ ابو کہنا ہے، امی کہنا ہے، بابا کہنا ہے، مما کہنا ہے، اور کچھ الفاظ آپ کہہ دیں گے لیکن نام نہیں کہنے. نام، ابا کا نام نہیں پکارنا، ابو کا، امی کا نام نہیں پکارنا. جب بھی ان کو مخاطب کرنا ہے، ان سے بات کرنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نام پکارے بغیر کرنی ہے. جی اگلا پوائنٹ، ان کے کمرے میں، جو والدین کا کمرہ ہے نا، کمرہ، اس کمرے میں بغیر اجازت داخل نہیں ہوتا. ان کے کمرے میں بغیر اجازت داخل نہیں ہوتا. ان کے کمرے میں بغیر اجازت نہیں ہوتا. اگر ان کے کمرے میں آپ داخل ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ان سے اجازت لیں. پہلے ان سے کیا لیں؟ اجازت لیں. پہلے ان سے کیا لیں؟ اجازت لیں کہ میں آپ کے کمرے میں آ سکتا ہوں. یہ کب؟ جب والدین کمرے میں موجود ہیں. اور جب کمرے میں ہو ہی نہ، جب کمرے میں والدین ہو ہی نہ تو اس وقت چلے جانا اور پھر جیب سے پیسے نکال لینا. یہ تو اور غلط بات ہے نا. ٹھیک ہے، یہ اور زیادہ غلط بات ہے. تو والدین کے کمرے میں
بغیر اجازت کے نہیں جانا. جی اگلا، ان کے ہاتھ، جی ان کے ہاتھ اور سر پر کیا دینا ہے؟ بوسہ. کیا دینا ہے؟ دنیا کو پیار دیتے ہیں کہ ہم والدین کو پیار نہیں دیتے، شرم آتی ہے نا. تو والدین کے سر پر اور ہاتھوں پر کیا دینا ہے؟ پیار دینا ہے، بوسہ دینا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے کام اگر آپ کریں گے تو والدین کے ساتھ ادب و احترام ہے. والدین کے ساتھ کیا ہے؟ ادب و احترام ہے. اور اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو پھر سمجھ لیں آپ والدین کا ادب و احترام نہیں کرتے. والدین کا ادب و احترام نہیں کرتے. جی اگلا، جی غسل کا مسنون طریقہ. غسل کا پہلے ہم نے پڑھا تھا وضو کا طریقہ، اب ہم پڑھیں گے غسل کا مسنون طریقہ. کیا پڑھیں گے؟ غسل کا. بالکل آسان ہے، بالکل ایزی ہے، بالکل آسان ہے، مشکل نہیں ہے. پہلے ہم حدیث سے لکھی ہوئی وہ پڑھیں گے، پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا آسان الفاظ میں. جی کلیئر کریں اس کو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، اب یہ خاموشی سے آپ نے سننا ہے. یہ بیٹا یہ چیزیں اب یہ بات نہیں کرنی، توجہ کے ساتھ بات سننی، توجہ کے ساتھ بات سننی. غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے، وہ فرماتے ہیں کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے نبی علیہ السلام کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ علیہ السلام نے پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر گرا کر انہیں 2 یا 3 بار دھویا، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں پر پانی گرا کر اپنی شرمگاہوں کو دھویا، پھر ہاتھ کو زمین پر رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سر کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہایا، پھر آپ اپنی غسل کی جگہ سے الگ ہو گئے، پھر اپنے قدموں کو دھویا. جی عبداللہ پیچھے کریں. اب سمجھیں یہاں پر ایزی، مجھے دیکھیں. جب تک آپ مجھے نہیں دیکھیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا غسل کا طریقہ. جب تک آپ مجھے نہیں دیکھیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آنا. آپ نے وضو کا طریقہ سیکھا تھا نا، اسی کے اندر ہی یہ چیزیں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو ناف ہے نا، ناف، ٹھیک ہے، ناف سے لے کر یہ گھٹنے تک کا حصہ، ناف سے لے کر یہ گھٹنے تک کا حصہ، ادھر کہیں پر گندگی وغیرہ لگی ہوئی ہے جسم پر تو سب سے پہلے آپ نے گندگی کو صاف کرنا ہے. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ گندگی کو صاف کرنا ہے، اپنے جسم سے گندگی ہٹانی ہے. ٹھیک ہے. اور گندگی ہٹانے سے پہلے ظاہر ہے آپ ہاتھوں سے ہٹائیں گے تو ہاتھ کو دھونا بھی ضروری ہے. ہاتھوں کو دھونا بھی کیا ہے؟ تاکہ آپ کے ہاتھ بھی گندے نہ ہو نا. آپ پہلے ہاتھوں کو دھو لیں تاکہ ہاتھ آپ کے دھل جائیں. اس کے بعد اپنے جسم پر جو گندگی لگی ہوئی ہے اس گندگی کو آپ دور کر دیں گے، گندگی ہٹائیں گے. اس کے بعد گندگی ہٹانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے یہ کام کرنا ہے. گندگی ہٹانے کے بعد آپ نے جیسا کہ حدیث میں بھی پڑھا، پانی لیا ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں، کس میں؟ دائیں ہاتھ میں پانی لیا اور اس کو بائیں ہاتھ پہ ڈال کر اپنی شرمگاہ کو دھو لیا، اپنی شرمگاہ کو دھو لیا. ٹھیک ہے. اب دھونے کے بعد پھر آپ نے، اب صابن آ چکا ہے. اب کیا آ چکا ہے؟ صابن. تو آپ نے صابن سے اچھی طرح ہاتھ کو دھونا ہے. صابن سے اچھی طرح آپ نے ہاتھ کو دھونا ہے. آپ نے صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھو لیا. اب اس کے بعد آپ نے جس طرح وضو کیا تھا، جس طرح آپ نے وضو کیا تھا اس طرح آپ وضو کریں گے. یعنی کیا تھا؟ آپ نے پانی لیا تھا اور اس طرح ہاتھ پر ڈال کر آپ نے 2 یا 3 مرتبہ یہ ہاتھ دھوئے تھے. ٹھیک ہے. یہاں تک یہ اچھی طرح آپ نے دھونا ہے. اب یہ وضو چل رہا ہے. پھر آپ نے ہاتھ میں پانی لینا ہے، ادھر توجہ کریں، اور پھر اسی سے کلی کرنی ہے اور ناک میں پانی اوپر چڑھانا ہے اور الٹے ہاتھ سے ناک کو جھاڑنا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی 3 مرتبہ کر لیں، 1 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، 2 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتا دیا. اس کے بعد پھر آپ نے چہرہ دھونا ہے جیسا کہ میں نے وضو کے خلاف کو بتایا. پھر اس کے بعد آپ نے دایاں بازو دھونا ہے، کوہنی سمیت، کوہنی سمیت آپ نے دایاں بازو دھونا ہے. پھر اس کے بعد بایاں بازو آپ نے کوہنی سمیت دھونا ہے. اب اس کے بعد وضو میں ہم سر کا مسح کرتے ہیں. وضو میں ہم کیا کرتے ہیں؟
غسل میں سر کا مسا نہیں کرنا، غسل میں سر کا مسا نہیں کرنا، یہ پانی لینا ہے اپنے سر پر ڈالنا ہے، پانی لینا ہے کہاں ڈالنا ہے اپنے سر پر، ٹھیک ہے، سر پر ڈال کر اس کو اچھی طرح آپ نے ہلانا ہے، جڑوں تک پانی پہنچانا ہے، سمجھ لیا، یہ پانی لیا اور یہاں پر ڈال کر پہلے یعنی اس طرح لے لیں، ادھر ڈالیں یہ ہلا لیں، پھر لیں ادھر ڈالیں ہلا لیں، پھر ادھر پورے سر پر اچھی طرح آپ نے جڑ تک پانی کو پہنچانا ہے، اس طرح انگلیاں مار کر، اس طرح انگلیاں مار کر آپ نے کیا ہے سر تک پانی پہنچانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اگر آپ ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر غسل کر رہے ہیں جیسا کہ ہمارے گھروں میں ٹائلیں وغیرہ لگی ہوتی ہیں، فرش بنا ہوتا ہے، پانی ساتھ ساتھ جا رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ پانی کیا ہو رہا ہے جا رہا ہوتا ہے، تو پھر آپ پاؤں دھو لیں گے، پاؤں دھو لیں گے، ٹھیک ہے، کانوں کا مسا نہیں آیا، آپ نے پاؤں دھو لیں، پاؤں دھو لیا۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، پھر پانی لینا ہے اور سر پر اچھی طرح 3 مرتبہ ڈالنا ہے، پھر اس کے بعد یہ آپ کا آدھا جو جسم میں دایاں، اس پر آپ نے 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہے، اس کو اچھی طرح گیلا کرنا ہے، پھر بایاں، پھر بائیں سائڈ پر، جسم کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے، جیسے انگلیاں وضو کے اندر ہم اس طرح خلال کرتے ہیں نا، یہ بغلیں وغیرہ یہ چیزیں جو ہے نا اچھی طرح ادھر ہاتھ پہنچانا ہے تاکہ کوئی چیز خشک نہ رہے۔ اگر سر کے بال میں کوئی جگہ خشک رہ گئی، سر کے بال میں کوئی جگہ آپ کی خشک رہ گئی یا جسم کا کوئی حصہ آپ کا خشک رہ گیا، آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ ناپاک کے ناپاک رہیں گے، کیا رہیں گے ناپاک رہیں گے، اور ناپاکی کے اندر نماز بھی نہیں ہوتی، پھر نہ آپ کی نماز ہوگی، کوئی بھی عبادت نہیں ہوگی۔ اب دوبارہ سے دیکھیں، اختصار سے سمجھا رہا ہوں، یہ جو اب میں بتلا رہا ہوں یہ آپ نے یاد کرنا، بڑا مختصر ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک والے حصے کو اچھی طرح دھو لینا ہے، یہاں پر گندگی لگی ہوگی صاف ہو جائے گی، اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کو صابن سے اچھی طرح دھو کر پھر آپ نے جس طرح وضو کرتے ہیں پورا وضو کریں گے، سر کے مسے تک، سر کا مسا نہیں کریں گے، پانی لیں گے اور اچھی طرح سر کو گیلا کریں گے جڑوں تک، پھر اس کے بعد پانی لے کر 3 مرتبہ اپنے سروں پر ڈالیں گے، پاؤں بھی دھو سکتے ہیں اسی وقت آپ، اس کے بعد یا پھر آپ سر پر پانی ڈالیں، پھر اس کے بعد دائیں طرف، پھر اس کے بعد بائیں طرف، اس کے بعد اگر ضرورت محسوس کرتے ہیں تو پھر پورے جسم پر پانی ڈال دیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ میرا کوئی حصہ خشک نہیں رہا۔ تو یہ ہے غسل کا مختصر اور آسان ترین طریقہ۔ وضو والا طریقہ آپ کو یاد ہوگا تو یہ غسل کا طریقہ بھی آپ کو یاد ہوگا، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف تھوڑا سا ہی اضافہ ہے، تو اس لیے وضو کا طریقہ یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور جب وہ آپ کو یاد ہوگا تو وضو کے اندر آپ نے کہاں تک آنا ہے، ہاتھ دھونے ہیں الٹے، وہاں اس کے بعد پھر آپ نے مسا نہیں کرنا بلکہ سر پر 3 مرتبہ پانی ڈال کر جڑوں میں اچھی طرح پانی پہنچانا ہے، ٹھیک ہے، پھر سر پر پانی ڈال کر پھر دائیں طرف پھر بائیں طرف آپ نے ڈالنا ہے، تو یہ آپ کا کیا ہو جائے گا، غسل مکمل ہو جائے گا، غسل آپ کا کیا ہو جائے گا، مکمل۔ جی واقعات، آج ہم ایک دلچسپ اور صحیح اور مستند واقعہ، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، کس کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر اصحاب الاخدود کا قصہ کہانی وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ایک بادشاہ تھا، ادھر توجہ کریں، یہ واقعہ آپ نے شاید پہلے سنا ہوا بھی ہوگا۔ ایک بادشاہ تھا اور اس کے زمانے کے اندر ایک جادوگر تھا، اور جادوگر جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا۔ جادوگر کیا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا۔ اس نے کہا بادشاہ کو کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میرا مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، تو لہٰذا کوئی ایسا بچہ میرے پاس بھیجو کہ جو میرے پاس آئے اور میں اس کو جادو سکھا دوں، میں اس کو کیا کروں، جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک بچے کا انتخاب کیا اور اس بچے کو اس جادوگر کے پاس بھیج دیا کہ جاؤ تم نے اس جادوگر سے جو ہے جادو سیکھنا ہے۔ وہ بچہ جب جا رہا تھا، راستے کے اندر ایک جھونپڑی اس کو ملی، اس جھونپڑی میں ایک راہب تھا۔ راہب کہتے ہیں عیسائیوں کا جو عبادت کرنے والا، جو ان کے علماء ہوتے تھے نا ان کو، تو وہاں پر ان کا ایک راہب تھا، اس جھونپڑی میں رہتا تھا۔
وہ اللہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، اکیلے اللہ کی عبادت وہاں پر وہ کرتا تھا۔ جب بچہ وہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک جھونپڑی ہے، ایک کیا ہے؟ جھونپڑی ہے، اور اس کے اندر ایک بندہ ہے۔ وہ اس کے پاس چلا گیا، اس کو کہا کہ اس نے پوچھا راہب نے کہ کون ہو تم بچے سے؟ کہا کہ جی میں آگے جادو سیکھنے جا رہا ہوں فلاں جادوگر کے پاس۔ اس نے اس کو اللہ تعالیٰ کی کیا نام ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کی تعلیم دی، بچے کو سمجھ میں آ گئی، بچہ مسلمان ہو گیا۔ اچھا، وہ آگے جادوگر کے پاس چلا گیا، جادوگر اس کو جادو سکھاتا ہے۔ اب جب واپس آتا پھر وہ اس راہب سے ملتا، پھر اپنے گھر جاتا۔ اب زیادہ وقت وہ جادو سیکھنے کے بجائے اس راہب کے پاس وہ رہنے لگا، اس کے پاس زیادہ وقت گزارتا تھا۔ جب وہ لیٹ جاتا تھا، جیسے کہ کلاس کے اندر بچہ لیٹ آتا ہے تو ٹیچر پوچھتے ہیں نا اس سے کیوں لیٹ ہوئے ہو، تو اس سے پوچھتا وہ جادوگر کہ تم لیٹ کیوں آتے ہو، تو اور اس کو مارتا بھی تھا کہ بھائی تم لیٹ روزانہ کیوں لیٹ آ رہے ہو۔ اب وہ بچہ پریشان ہو گیا کہ کیا کروں میں تو یہ چیز سیکھنا چاہتا ہوں، جادو تو میں سیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ اس نے آ کر اس راہب کو بتایا کہ یہ مسئلہ ہو چکا ہے، اب میرا جو استاد ہے جو مجھے جادو سکھاتا ہے وہ مجھے مارتا ہے اس وجہ سے کہ میں اس کے پاس لیٹ پہنچتا ہوں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب تم جاؤ نا، اگر وہ تم سے پوچھے کہ کیوں لیٹ ہو گئے ہو تو کہنا کہ مجھے گھر والوں نے کام کے لیے روک لیا تھا، میں گھر سے ہی لیٹ آیا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، اور اگر گھر والے پوچھیں کہ آج تم کیوں لیٹ آئے ہو تو کہنا کہ جادوگر نے مجھے جادو زیادہ سکھا رہا تھا تو اس نے مجھے روک دیا۔ اب بچہ یہی کرتا، وہ آتا ادھر اس کے پاس راہب کے پاس وقت گزارتا، اس سے چیزیں سیکھتا، دین کی چیزیں سیکھتا، علم حاصل کرتا۔ آگے جب جادوگر کے پاس پہنچتا، جادوگر پوچھتا کیوں لیٹ آئے ہو، کہتا گھر والوں نے لیٹ چھوڑا، کام کے اندر مصروف تھا۔ اچھا، وہ کچھ نہیں کہتا۔ پھر واپسی پر آ کر پھر اس سے سیکھتا، گھر والے پوچھتے کیوں لیٹ آئے ہو آج، تو وہ کہتا کہ جی استاد نے جو ہے نا آج دیر سے چھٹی دی ہے تو وہ مجھے جادو سکھا رہے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، اب جادو بھی سیکھ رہا ہے بچہ اور ساتھ میں اللہ کے دین کو بھی سیکھ رہا ہے۔ ایک دفعہ وہ آ رہا تھا، راستے کے اندر دیکھا کہ ایک بڑا جانور ہے، ایک بڑا، اور اس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے، ادھر والے ادھر رکے ہوئے، ادھر والے ادھر رکے ہوئے، کوئی بھی آر پار نہیں ہو سک رہا۔ کیوں کہ وہ موذی جانور ہے، وہ تکلیف پہنچانے والا ہے، وہ نقصان پہنچانے والا جانور ہے، کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا رہا، لوگ دور دور کھڑے ہیں۔ تو بچہ آیا، بچے نے دیکھا کہ اچھا جی لوگ کھڑے ہوئے، کہا کہ کیا مسئلہ ہے، کہا کہ یہ بات ہے۔ اچھا، اس نے کہا کہ چلو آج میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ کیا جادو صحیح بات ہے یا پھر جو مجھے راہب دین کی تعلیم دے رہا ہے، اللہ کا دین مجھے سکھا رہا ہے وہ سچی بات ہے۔ تو اس نے کیا کیا، بسم اللہ پڑھ کر اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کہ اللہ اگر یہ راہب سچا ہے تو اس موذی جانور کو یہاں سے ہٹا دے۔ اس نے پتھر اٹھایا، بسم اللہ پڑھ کے یوں مارا اور وہ جانور مر گیا۔ جانور کیا ہے، اس کو یقین ہو گیا کہ نہیں جادو جھوٹا ہے، یہ جو راہب مجھے باتیں سکھا رہا ہے یہ سچی بات ہے، یہ کیا ہے، بالکل سچی بات ہے۔ تو اب وہ پھر اس کے بعد زیادہ وقت ادھر دینے لگ گیا، ٹھیک ہے، جادوگر کے پاس کم وقت کم توجہ وہ کرتا تھا، ادھر توجہ وہ زیادہ دینے لگ گیا۔ پھر اسی طرح کرتے کرتے جو لوگ بیمار ہوتے تھے، کوئی اندھا ہے اس کو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے۔ کوئی برس کی بیماری کے اندر وہ جو پھلپھلیاں سی بنی ہوتی وائٹ وائٹ آپ نے دیکھے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو ان کو وہ ہاتھ پھیرتا، اللہ سے دعا کرتا، اللہ ان کو شفا دے دیتا۔ اب بادشاہ کا ایک وزیر تھا، بادشاہ کا کیا تھا، ایک وزیر تھا، اور وہ وزیر اندھا ہو چکا تھا۔ وہ کیا ہو چکا تھا، اندھا ہو چکا تھا، نابینا ہو چکا تھا۔ اس کو پتہ لگا کہ یہ بچہ جو ہے نا جو جادو سیکھتا ہے، جو جادو سیکھتا ہے نا، اس کے جادو سے جو ہے نا بہت سے لوگ شفا حاصل کر رہے ہیں، وہ اندھوں کو ٹھیک کر رہا ہے، بیماروں کو ٹھیک کر رہا ہے، ہیں۔ اچھا، وزیر اس کے پاس بہت سارا ساز و سامان خزانہ لے کر آیا، ہیں، تحفے تحائف لے کر آیا، بچے کے گھر پر آ گیا اور کہا کہ یہ سارے کا سارا تحفہ تمہارا ہے، یہ مال سب کا سب تمہارا ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا کیا شرط ہے؟ کہا کہ شرط یہ ہے کہ تم مجھے ٹھیک کرو گے، تم مجھے کیا کرو گے، ٹھیک کرو گے۔ اس نے کہا دیکھو میں ٹھیک نہیں کرتا،
میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ٹھیک کرتے ہیں۔ اگر تو اس چیز کو مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کریں گے تو پھر تو میں تیرے لیے اللہ سے دعا کروں گا۔ اگر تو اس چیز کو نہیں مانتا پھر میں تیرے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتا، میں تیرے لیے اللہ سے دعا۔ اس وزیر کو بات سمجھ میں آ گئی، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں تیرے رب پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ بچے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس وزیر کی آنکھیں واپس کر دی، اس کی بینائی واپس آ گئی، روشنی واپس آ گئی، اب وہ دیکھنے لگ گیا، اب وہ اندھا نہیں رہا۔ اچھا جی، اب وزیر بادشاہ کے دربار میں آ گیا، سب لوگ حیران پریشان حیرت زدہ ہیں کہ یہ تو وزیر اندھا تھا، اس کی بینائی کیسے واپس آ گئی؟ اس نے کہا کہ کیسے بینائی واپس آئی؟ کہا کہ میرے رب نے واپس کی ہے، میرے رب نے۔ اچھا، اس نے کہا میرے رب سے مراد میں ہوں؟ کہا کہ نہیں، میرا رب اور تیرا رب جو ہے، میرا اور تیرا رب جو ہے اس نے مجھے ٹھیک کیا ہے۔ اس نے کہا وہ کون ہے تیرا رب؟ کس نے تجھے کہا؟ کس نے تیرے اوپر دعا کی ہے جو تو ٹھیک ہو گیا؟ اس کو مارا، بہت مارا، پھر اس نے نام لے دیا کہ جی مجھے جو ہے اس بچے نے ٹھیک کیا۔ اچھا، بادشاہ نے اس کو بلایا، بادشاہ کو پتا تھا یہ تو جادو سیکھنے جاتا ہے۔ اس نے کہا اچھا تم نے ٹھیک کیا، چلو ٹھیک ہے، تم تو جادو کرو۔ اس نے کہا میں نے جادو وادو سے ٹھیک نہیں کیا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھیک کیا۔ پھر بادشاہ نے کہا اس کو بھی مارو، بچے کو بھی بہت مارا بہت مارا۔ اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ کس نے سکھایا ہے؟ تمہیں کس نے کہا میرے علاوہ بھی رب ہے تمہارا؟ اس کو بہت مارا، حالانکہ اس راہب نے کہا تھا کہ تمہاری آزمائش ہوگی، تم نے میرا نام نہیں لینا۔ اب وہ بچہ تھا، اب ظاہر ہے اس نے پھر جب بہت زیادہ اس کو مارا تو اس نے نام لے لیا، اس نے کہا مجھے اس راہب نے تعلیم دی۔ اب اس راہب کو لایا گیا اور اس راہب کو لا کر پھر کیا کیا گیا، یہ سر پر آرا رکھ کر اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، جسم کے کیا کر دیے؟ 2 ٹکڑے کر دیے، آرا چلا کر جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ وزیر جو تھا بادشاہ کا اس کو بھی اسی طرح 2 ٹکڑے کر دیے۔ اچھا، اب پیچھے رہ گیا بچہ۔ بادشاہ نے اپنی فوج کو کہا کہ جاؤ اس کو لے جاؤ ساتھ اور پہاڑی پر لے جاؤ۔ پہاڑی کا نام بتایا، کہا اس پہاڑی پر لے جاؤ، جب اوپر چوٹی پر پہنچ جاؤ نا، اوپر بالکل اوپر، پھر اس سے پوچھنا کہ تو تیرا رب کون ہے؟ اگر یہ کہہ دینا کہ میں ہوں، بادشاہ جو ہے میرا رب ہے، تو پھر اس کو چھوڑ دینا ہے، نہیں تو وہیں سے دھکا دے کر اس کو تم واپس آ جانا۔ فوج لے کر اس بچے کو چل پڑتی ہے، پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں، اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ بچہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو مجھے ان سے جس طرح تو چاہتا ہے کافی ہو جا، جس طرح تو چاہتا ہے تو ان سے مجھے کیا ہو جا، کافی ہو جا۔ اب وہ لے کر چڑھے تو جو پہاڑ تھا وہ ہلنے لگا، سب کے سب گر گئے، سب کے سب جو فوجی تھے وہ سب کے سب گر گئے اور گر کے مر گئے۔ بچہ جو ہے وہ بالکل صحیح سالم بادشاہ کے دربار میں پھر آ گیا۔ اس نے کہا تیرے ساتھی کہاں ہیں؟ کہا بس اللہ نے ان کو پہنچا دیا، جس کام کے لیے وہ گئے تھے وہ گئے۔ کہا تو بچ گیا؟ کہتا ہاں مجھے بچا دیا اللہ نے۔ پھر اس نے ایک اور فوج تیار کی، ان کو کہا کہ اٹھاؤ اس کو اور اس کو کشتی میں لے جاؤ اور بیچ سمندر میں لے جا کے اس سے پوچھنا، اگر یہ مجھے مان لے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اٹھا کے اس کو پانی میں ڈال کے تم واپس آ جانا۔ پھر وہ بچے کو لے کر چلے گئے۔ بچے نے پھر اللہ سے دعا کی اللہم اکفنیہم بما شئت، کہ اللہ تو مجھے ان سے کافی ہو جا جس طرح تو چاہتا ہے۔ پھر یہی ہوا کہ ہچکولی کھائی اس نے، کشتی نے، سب کے سب فوجی جو ہے نیچے گرے، مر گئے، ڈوب گئے۔ بچہ وہی بچ کے دوبارہ دربار کے اندر آ گیا۔ بادشاہ پھر حیران کہ بچہ بچ کے بار بار آ جاتا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا تم مجھے کبھی بھی نہیں مار سکتے، تم مجھے کبھی بھی نہیں مار سکتے، ہاں ایک صورت ہے، تم مجھے ایک طریقے سے مار سکتے ہو۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ میرا تیر لوگے اور بسم اللہ پڑھ کر تم کہو گے بسم اللہ ربی حاضل غلام، ٹھیک ہے؟ پھر تم یہ تیر چلاؤ گے،
تو یہ تیر مجھے لگے گا تو میں مروں گا، وگرنہ نہیں مروں گا، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ سب لوگوں کو جمع کرو۔ بادشاہ نے حکم دیا، سارے لوگ ایک میدان کے اندر جمع ہو گئے، بچے کو سولی کے اوپر، تختے کے اوپر چڑھا دیا گیا۔ بادشاہ نے اس کا تیر نکالا اور تیر نکال کر اس نے یہی جملہ پڑھا، بسم اللہ ورب ھذا الغلام، اور تیر چلایا بچے کی ادھر کن پٹی پر، اس پر کن پٹی پہ لگا۔ اچھا، بچے نے یوں ہاتھ لگایا اور وہ فوت ہو گیا، شہید ہو گیا۔ اچھا، اب سارے لوگ جو بیٹھے تھے نا ادھر دیکھنے آئے تھے یہ منظر، انہوں نے جب دیکھا تو سب نے کہا آمنا برب العالمین، ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک دفعہ کا، دو دفعہ کا، تین دفعہ کا، تین دفعہ انہوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے۔ تو اب بادشاہ کو کسی نے کہا، بچے نے کام کر دیا۔ بچے نے کیا کر دیا؟ تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ بچہ بہت بڑا کام کر کے چلا گیا ہے، سب کی سب، پوری کی پوری قوم مسلمان ہو چکی ہے۔ اب بادشاہ نے فوراً حکم نامہ جاری کیا کہ بڑی خندق کھودی جائے، بڑی خندق کھودی جائے اور اس کے اندر آگ جلائی جائے، اور لوگوں سے پوچھا جائے کہ تم بادشاہ کو رب مانتے ہو یا اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو؟ جو کہے بادشاہ کو رب مانتے اس کو چھوڑ دو، نہیں تو اٹھا کے آگ کے اندر ڈال دو۔ پھر اسی دوران جب آگ میں پکڑ پکڑ کے ڈال رہے تھے، ایک عورت آئی، اس کے ساتھ چھوٹا سا بچہ تھا، دودھ پیتا، چھوٹا سا بچہ تھا دودھ پیتا، تو مطلب وہ چھوٹا سا بچہ تھا۔ ماں جو ہے تھوڑی سی ہچکچائی، پیچھے ہٹی کہ میرا تو چلو قصور ہے، میں تو اللہ پر ایمان رکھتی ہوں، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ تو بچے نے اس وقت گفتگو کی، بات کی، اللہ رب العالمین نے اس کو طاقت دی بولنے کی، تو وہ بچہ بولا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ماں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آگ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے جنت ہے، اس کے اندر کود پڑو۔ ماں نے بچے کی بات مانی، بچے سمیت آگ کے اندر کود گئی۔ تو اب یہ واقعہ صحیح مسلم کے اندر حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ 30واں سپارہ ہے سورۃ البروج، وہاں پر اللہ رب العالمین نے یہی اصحاب الاخدود کا، یعنی کہ جو کھائی والے ہیں، جو کھائی والے، خندق والے ہیں، ان کا واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ اب اس واقعے سے ہمیں جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ غور کریں۔ بچہ چھوٹا ہے، بچہ کیا ہے؟ چھوٹا۔ آپ بھی چھوٹے بچے ہی ہیں نا؟ اللہ پر اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، اللہ پر اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے کہ بادشاہ کی فوج ساتھ ہے، اور بادشاہ کی فوج ساتھ جا رہی ہے کدھر؟ مارنے اس کو۔ کدھر جا رہی ہے؟ لے کر پہاڑ سے گرائیں گے۔ کدھر سے گرائیں گے؟ پہاڑ سے گرائیں گے۔ لیکن اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ نے مجھے بچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا یہی ایمان چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہمارا یہی، ہمارا ایمان اگر اس لیول کا ہو گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ہمیں یقین ہو کہ اللہ میری دعا کو قبول کرے گا، تو واقعی ہمارا ایمان ہے۔ اگر نہیں ہے پھر ہم ایمان کے اندر کمزور ہیں۔ وہ بھی چھوٹا بچہ تھا، ہم بھی چھوٹے بچے ہیں، تو ہم کیوں نہیں وہ ایمان لا سکتے؟ ہم بھی ایمان لے کر آ سکتے ہیں۔ تو اللہ پر ایمان مضبوط لے کر آ، اللہ پر یقین مضبوط کرنا ہے۔ اب دیکھو نا، جب آپ اپنے والدین کے ساتھ ہوتے ہیں، مثال دیتا ہوں، ادھر توجہ کریں، آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ کے والد گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کو ان کے اوپر اعتماد ہوتا ہے نا کہ یہ مجھے منزل تک صحیح طرح پہنچا دیں گے۔ آگے سے گاڑیاں آ رہی ہیں، وہ کراس بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کو ڈر نہیں لگتا۔ کیوں نہیں لگتا؟ آپ کو اپنے ابو پر اعتماد ہے، اپنے والدین پر کیا ہے؟ اچھا، آپ کے والد آپ کو جب چھوٹے تھے یوں اچھالتے اوپر، ٹھیک ہے، کھیلتے کھلاتے ہیں نا یوں اچھال کر، آپ کو ڈر لگتا تھا؟ نہیں۔ کیوں؟ آپ کو پتہ یہ مجھے نیچے گرنے نہیں دیں گے۔ یہ یقین تھا، یہ کیا تھا؟ یقین تھا کہ یہ جتنا بھی اوپر اچھالیں گے وہ مجھے نیچے گرنے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ جھولے پر آپ بیٹھے، وہ جھولا تیز کرتے ہیں، آپ کو جھولاتے ہیں، آپ نہیں ڈرتے۔
یہ کیا ہوتا ہے؟ سارا یقین ہوتا ہے۔ یہی چیز ہماری ایمان کے بارے میں بھی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ جتنا ہم والدین پر یقین کرتے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر یقین کرنا چاہیے۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ پر یقین زیادہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی پھر اس بندے کی مدد کرتے ہیں، اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے، ٹھیک ہے۔ پھر اس بچے کی وجہ سے جب اس کا ایمان مضبوط تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو اس اکیلے بچے کی وجہ سے مسلمان بنا دیا۔ تو جب آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوگا تو آپ کی پوری قوم مسلمان ہو سکتی ہے۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہی ہے، ہمارا ایمان بھی اسی طرح مضبوط ہونا چاہیے جس طرح اس بچے کا ایمان مضبوط تھا۔ تو انشاءاللہ اپنا ایمان مضبوط کریں گے نا؟ انشاءاللہ بولیں۔